ناظرین، پروگرام صنعت و معیشت میں ڈاکٹر شاہد رضا کی جناب سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے جو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن بنی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہماری اکانومی کیا واقعی افیکٹ ہو رہی ہے، ہماری جو انڈسٹری کیا واقعی اس سے افیکٹ ہو رہی ہے، اور جو ہمارے فارن ریزروز ہیں 19 بلین ڈالر سے کم ہو کر وہ 4.7 بلین ڈالر پہ آگے ہیں۔ دن بدن جو ہماری اکانومی ہے اس کے جو حالات ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمان کا تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال شاہد صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں۔ ویلکم ٹو دی پروگرام۔ اقبال شاہد صاحب، جو ہمارا اس وقت جو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے، جو کرنٹ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس کی وجہ سے ہماری اکانومی بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے۔ لاسٹ 9 منتھس میں ہمارے جو فارن ریزروز ہیں وہ 19 بلین ڈالر سے کم ہو کر 4.7 بلین ڈالر پہ آ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں وہ 32 بلین ڈالر سے کم ہو کر 20-25 بلین ڈالر پر آ چکی ہیں۔ امپورٹس ہماری دن بدن بڑھی ہیں۔ تو یہ سارے جو حالات ہیں اس سے پاکستان بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ظاہر یہ آج کا سب سے اہم سوال تو یہی ہے کہ پاکستان کا ہر آدمی پریشان ہے، اور بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان جیسا بڑا ملک، اور دنیا میں جن 5-6 ملکوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، حالانکہ تقریباً 200 کے قریب ساورن کنٹریز ہیں، ان میں پاکستان کا نام ضرور آتا ہے۔ جیو پولیٹیکل سسٹم کے تحت، آبادی کے لحاظ سے، پروڈکشن کے لحاظ سے، گندم ہم کتنی پیدا کرتے ہیں، ملک کتنا پیدا کرتے ہیں، سٹرس کتنا پیدا کرتے ہیں، اور ہماری خود جو ایک ینگ جنریشن ہے 65%، یہ ایک اہم ترین ہمارے پاس ایسٹ ہے۔ اب اس حالت کی ذمہ داری پولیٹیکل انسٹیبلٹی جس طرح آپ نے فرمایا ہے ایک وجہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بے تحاشا کوئی گھر نہیں چلتا جہاں اس گھر والے امن سے نہ رہ رہے ہوں، ان کے تعلقات ہمسایوں سے صحیح نہ ہوں، ان کو ادھار کو نہیں دیتا۔ یہ چلتے چلتے اسٹیٹ کی طرف چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسٹیٹ کے جو بیسک آئینی یعنی فیچرز ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے کہ اس ملک میں امن کیسا ہے، جان و مال کا تحفظ جو عام ہر شہری کا حق ہے وہ کیا ہے، اور جو بیرون ملک سے انویسٹمنٹ کے لیے جہاں لوگ آ رہے ہیں ان کی انویسٹمنٹ سیکیور کتنی ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو ان کو انصاف واقعہ ہی مل جاتا ہے۔ نمبر 3 کہ اگر وہ انویسٹمنٹ یہاں کر رہے ہیں تو متعلقہ جو حکومتی مشنری کے ادارے ہوتے ہیں وہ سپورٹنگ ہیں یا ان کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں۔ کیا اس ملک میں بدامنی ہے، کیا دہشت گردی ہے؟ تو یہ کافی ایلیمنٹس ہیں جو اس ساری چیزوں کا بنیادی نقطہ رہتے ہیں۔ اچھا جی، بالکل اقبال شاہ صاحب، مجھے بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرا ایک بڑا بنیادی سوال ہے۔ ڈالرز چلیں ٹھیک ہے جی، ایک فورن کرنسی ہے، ہم نے اس کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، ڈیٹ دینا ہوتا ہے، ہم ہر مہینے یا 2 مہینے بعد پے کر دیتے ہیں، لیکن جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں جس میں ہماری جو بیسک فوڈ آئٹمز ہیں، ہماری گندم ہے، یہ تو ملک میں پیدا ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں جو فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، وہ اتنی پرائسز بڑھ گئی ہیں کہ عام آدمی کے پہنچ سے باہر ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ 1973 کے آئین کے تحت عدلیہ اور انتظامیہ کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے 15 سال دیے گئے تھے، لیکن جن لوگوں نے بھی یہ بل پاس کیا یعنی آئین میں یہ چیز رکھی، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ یورپ نہیں ہے جہاں انسانوں کے اوپر کافی حد تک بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہاں تو آپ کیسے کنزیومر سوسائٹیاں ہوتی ہیں، یا خود بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا پرافٹ کتنا ہے۔ جو آپ اگر اسٹڈی کریں تو اس میں 15% دکھا گیا، جس طرح مارکیٹ کمیٹیوں میں یا کوئی فوڈ ہوتا ہے آگے بیچنے والے یعنی مڈل مین کے بعد آگے پہنچتی ہے عوام کے ریٹیل پرائز پر، تو 15% دکھا گیا۔ اس کا میکینزم باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ گریڈنگ بھی ہوگی، اے بی سی ہوگی، لیکن پاکستان میں آپ دیکھیں کہ وہ مجسٹریسی نظام کو اس آئین کے تحت ختم کر کے تو سارے اختیارات جو ہے وہ جوڈیشری کے پاس چلے گئے۔ اب یہ ہے کہ آن گراؤنڈ وہ کہتے ہیں ڈو ایز اے رومن ڈو، ہمارے ملک میں ہمارے رواجات کے مطابق، ہمارے کلچر کے مطابق ہی آئین سازی یا قانون یا ادارے ہونے چاہیے تھے۔ ہم فالو کرتے ہیں یورپ کو، جہاں مثلا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے، وہاں یعنی ایک جو ادارے قانون سازی کے ادارے ہیں وہ علیحدہ ہیں، ان کا ڈیولپمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ویسٹ انٹرسٹ کوئی نہیں ہے۔ پھر وہاں مثلا سیاست کو یہاں وراثتی جمہوری جیسے پاکستان میں ہے کہ یہاں سٹیک ہولڈر اب آہستہ آہستہ مختلف گروہوں کے
مین جو لیڈنگ پرسنالٹیز ہیں، جو انہی ذخیرہ اندوزوں کے نمائندے ہیں، انہی انڈسٹریلسٹ کا جو لوگ ہیں، ان کے کارٹل کے نمائندے ہیں، وہ اسمبلیوں میں پہنچ گئے. شوگر مافیا ہے. آپ دیکھیں کہ جہانگیر ترین نے لاسٹ میں جس وقت پچھلی حکومت میں آیا تھا بحران، تو مخالفت ہو گئی کہ چینی کا ریٹ کم کیا جائے. چینی ہمارے پاس موجود تھی. کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ اس ملک میں کوئی چیز پڑی ہو اور اس کی ضرورت بھی ہو، ان کو نہ دی جائے اور ایکسپورٹ کر دی جائے. اور یہ کہ وہ طاقتور طبقہ کہاں سے لیتا ہے طاقت؟ وہ ان اسمبلیوں سے لیتا تھا. وہ ایکسپورٹ کر کے 67 روپیز پر کلو انہوں نے خود بیچی. اچھا سر، اس کا مطلب بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ہمارے پاس گندم بھی ہے، چینی بھی ہے، فروٹس بھی ہے، مس مینجمنٹ ہے، یعنی کہ یہ 100% مس مینج. جس طرح نا آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں جی پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہونی چاہیے، جس طرح عام طور پر الزام حکومت کے اوپر آتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے بنیادی اس میں نقائص کہاں ہیں. مجسٹریٹ کو مجسٹریٹ کا نوٹیفکیشن کرنے سے مجسٹریٹ نہیں بن جاتا. یہ ایک سسٹم چل رہا تھا، یعنی آپ سمجھتے ہیں انگریزوں کے حساب سے. یہ چاہ رہے ہیں کہ وہی جو 100 سال پرانا نظام تھا مجسٹریٹ. دیکھو نا، یہاں ہم کئی دفعہ بات کرتے ہیں کہ انگریزوں کا نظام ہے. بھی اگر کوئی نظام اچھا ہے تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ ہمارے ملک کے طریقہ کار کے تحت انہوں نے دیا تھا. مجسٹریٹ کو سیکشن 30 ہوتا تھا، اس کا علاقہ باقاعدہ ہوتا تھا. اس کے تمام جو اس علاقے کے وہ پانی پھینک رہا ہے، کوئی راستہ کاٹ رہا ہے، کوئی انکروچمنٹ کر رہا ہے، کوئی کسی کے لیے کتا رکھا ہوا ہے، کوئی گندم مہنگی بیچ رہا ہے، کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، یہ سارے چیزیں اس کے ڈومین میں آتی تھیں. وہ رسپانسیبل ہوتا تھا. اس کے نیچے آپ نے دیکھا کہ پولیس ہوتی تھی جو اس کی ہیلپ کے لیے ہوتی تھی. اس کا باقاعدہ ایک دفتر ہوتا تھا، اس کے پاس ریڈر ہوتا تھا، اس کے پاس کورٹس ہوتی تھی، اس کے پاس اختیارات ہوتے تھے. اب پرائس جو میجسٹریٹ ہیں ان کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی دفتر نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، پرائس میکنزم کی بات کریں، لیکن اگر ہم گندم وافر پروڈیوس کریں گے، ہماری چینی زیادہ ہوگی، جب زیادہ کوانٹٹی ہوگی تو آٹومیٹکلی ایک اکنامکس کا رول ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. جب چیزیں زیادہ ہوں گی تو پرائسز خود بہت کنٹرول ہوگی. تو کیا ہمارا جو پروڈکشن ہے، جو ایگریکلچر ہے، اس میں ایشوز نہیں لگتے آپ کے بیک اینڈ پہ؟ نہیں، زراعت وجہ یہ کہ آپ کتنے بھی سامان جو ہے آپ پروڈیوس کر لیں، آپ گندم کو 3-4 گنا کر سکتے ہیں. مجھے بتائیے 1988 کے بعد تو آپ نے گوڈون بنائے کہ انہیں سیو کہاں کریں گے؟ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ گندم جو ملک میں پروڈیوس ہو رہی ہے، سب سے پہلے تو ہمیں انڈیا کو فالو کر لینا چاہیے. وہاں باقاعدہ سسٹم ہے، یونین کاؤنسل لیول پر آپ جتنی مرضی گندم آپ اگائیں، وہ پابند ہیں کہ وہ خرید لیں گے آپ سے. اس کے بعد اس کو سیو بھی کریں گے. ہمارے تو 1988 کے بعد گڈون ہی کو نہیں بنا. ہم جب گندم آتی ہے تو سنبھالنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ہم باہر گنجیاں بنا دیتے ہیں اور پھر وہ چور دروازے سے آپ دیکھیں سندھ میں کئی لاکھوں ٹن، یعنی آپ دیکھیں کہ گندم چوہے کھا جاتے ہیں. بات کہ میں کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہمارے پاس گڈون نہیں ہے. اچھا اقبال شاہ صاحب، جو ابھی ایک مسئلہ تو ہے نہیں. ہاں، یہ بالکل ٹھیک ہے جو آپ ایشوز بتا رہے ہیں، مس مینجمنٹ سارے. اس وقت جو اس سال جو 2022 میں فلڈ آیا ہے، فلڈ آنے کی وجہ سے آپ کے سامنے ایگریکلچر جو ہماری پروڈکشن ہے وہ کم ہو گئی ہے، اسپیشلی سندھ کے حوالے سے، بلوچستان اور جو آپ کے ساؤتھ آف پنجاب میں ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جو ابھی جو ایشوز یہ فلڈز کی وجہ سے بیماریاں پھیلیں گی اور پھر ایگریکلچر کی پروڈکشن کم ہوگی، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، یہ میں نہیں مانتا، اس لیے کہ فلڈ آتے رہتے ہیں. کوئی بھی دنیا کا ملک، آپ ایٹمی ملک ہیں، آپ کا دشمن بیٹھا ہوا ہے بالکل آپ کی مغربی مشرق کے ساتھ کے اوپر بیٹھا ہے، افغانستان کے ساتھ آپ کا انریسٹ ہے. آپ اپنی جو ضروریات زندگی ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، آپ اس کو 2-3 سال کے لیے ذخیرہ کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں نے 10-10 سال کے رکھا ہوا ہے. کئی ملکوں نے 10-10 سال کے رکھا ہوا ہے. وجہ ہے کہ سیلاب آ گیا ہے، زلزلہ آ گیا، تو بہانے بازی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سیف قسم کے گوڈون کیوں نہیں ہوتے؟ ہم ان کو جنگ اگر لگ جائے تو مجھے بتائیے پھر کیا آپ کریں گے؟ آپ کہیں جنگ لگی ہوئی ہے تو ہماری ٹرانسپورٹیشن کام نہیں کرتی. اس طرح ملک تو نہیں چلتے، ہمیشہ پلاننگ کے تحت چلتے ہیں. پلاننگ اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو ملک نہیں چل سکتے. آپ کے پاس کھاد پوری ہونی چاہیے. بلکہ اب موضوع تھوڑا ڈائیورٹ ہو گیا کیونکہ ہم تو معیشت پر بات کر رہے تھے، ہم نے گندم کے پر اس پر ہی بات کر لیتے ہیں. مجھے بتائیے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، جب 2010 میں زلزلہ آیا تھا ابھی تک ریہیبلیٹیشن نہیں ہوئی. پھر پروونشل ہر صوبے کے پاس یعنی پی ڈی ایم ہے، ان کا کام کیا ہے کہ ایک دم کسی جگہ بھی سیلاب آ سکتا ہے، طوفان آ سکتا ہے، آگ لگ سکتی ہے. لیکن ان کے پاس کیا 2-4 لاکھ کبھی ٹیٹ دیکھے ہیں آپ نے؟ جب پورا موقع آتا ہے تو بھاگ کھڑے ہوتے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ ہاتھ پھیلانے کے لیے. اس طرح نہیں ہوتا.
جو کسی اگر اب ہم پی ڈی ایم میں یا این ڈی ایم میں جو اپنا اس کے پاس ریزرو ایسا نہیں ہے کہ ہنگامی حالت کے اوپر وہ قابو پا سکیں، تو کل کو پھر اگر جنگ لگ جائے گی تو فوج کو کہیں تیاری کرو. بھائی جو ادارہ جو کام کر رہا ہے، الیکشن کمیشن وہ ہر وقت ریڈی رہنا چاہیے. یہ جو اس طرح کے ہنگامی حالت کے ڈپارٹمنٹ وہ رہنا چاہیے. اچھا سر، ایک سیکٹر تو نہیں بلکہ ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان اکانومی کا، کہ ہماری گندم جو ہے نا وہ کبھی افغانستان ایکسپورٹ ہو جاتی ہے، وہ سمگلنگ ہو جاتی ہے. اس کو ایکسپورٹ ہو تو اچھی بات ہے، لیکن سمگلنگ ہو جاتی ہے. سمگلنگ کی وجہ سے پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کا ہر جو شعبہ ہے وہ بڑا افیکٹ ہوتا ہے. ہمارے ٹیکس کلیکشن کم ہوتے ہیں، پھر ہماری بہت سارے ایشوز ہیں. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ سمگلنگ کو؟ دیکھیے وجہ یہ ہے کہ کسی بھی دنیا کے کسی ملک میں بھی سمگلنگ کم بیش ہوتی رہتی ہے. دیکھو افغانستان کے اوپر ہمارا 2640 کلومیٹر ایک آپ نے دیکھا کہ بارڈر ہے، اور ہم نے فینس لگائی یار، تو وہ جو کاٹتے ہیں فینس وہ سارے افغانستان کے فوجی نہیں کاٹتے، یا ان کو الزام ہم دیتے ہیں کہیں وہ بھی ہے، لیکن زیادہ سمگلر جن کا ویسٹ انٹرسٹ ہے، آپ نے گاڑیوں کے پرزے ہیں، گاڑیاں سمگل ہو کے آ رہی ہیں، یہ اکانومی پر فرق تو پڑتا ہے. اس کے لیے ساری سیاسی جماعتوں کو، خاص طور پر جو طاقتور ادارے ہیں، ان کو اس پر غور تو کرنا چاہیے. لیکن اصل ہوتا یہ ہے کہ ہم خود ہی ان کے فیسیلیٹیٹر بھی ہیں. اس وقت مجھے یہ پتہ چل رہا تھا کہ اس وقت جو پشاور یعنی کے پی کے میں ایف سی ہے، ایف سی میں جو لوگ بھرتی ہوئے ان میں اکثریت، سارے میں چلو نہیں کہتا، اکثریت ان کے چاچے مامے دادے جو ہیں، بلکہ ابا بھی وہاں بارڈر کے اوپر ویسٹ انٹرسٹ رکھتا ہے. تو سمگلنگ کیسے روکیں گے؟ چمن کے راستے میں آپ نے جب خود آپ کموڈیٹیز نہیں پہنچاتے گوادر میں، تو ایران سے آپ چلے جائیں، ایران میں آج بھی جائیں، ایران سے آپ کو دودھ آ رہا ہے، وہاں سے تیل آ رہا ہے، وہاں سے آپ کی ٹافیاں آ رہی ہیں، وہاں سے آپ کا آٹا آ رہا ہے، وہاں سے آپ کی سبزی آ رہی ہے، سبزی تک آتی ہے. تو یہ اچھا ہوتا ہے. اقبال شاہ صاحب، آپ نے ایران کی بات کی، مجھے بتائیں، دیکھیں وہاں سے ہمیں تیل آ سکتا ہے، گیس آ سکتی ہے، اور بہت ساری فوڈ کی آئٹمز آ سکتی ہیں. تو اس میں کیا برائی ہے اگر ہم اس کو لیگلائز کر لیں، اس کو فارمل جو اکانومی ہے اس کو ڈاکومنٹیشن کر کے اس کو اس طرح سے کر لیں؟ کیا حرج ہے اس میں؟ دیکھیں یہ آپ کی اچھی خواہش ہے، اور پاکستانی قوم کی شاید یہی خواہش ہے، لیکن کئی چیزیں آپ نے دیکھا کہ ان کا جو اس وقت پائپ لائن ہے گیس کی، وہ تو بارڈر کے اوپر ہے، کئی سالوں سے 15-20 سال ہو گئے. یہاں سے آپ نے صرف کنیکٹ ہی کرنا ہے، نہیں کر سکتے. اس کی وجوہات ہے. پہلے تو آپ اپنے ملک کو طاقتور کریں، مالی لحاظ سے آپ کے ریزرو بہتر ہونے چاہیے، آپ پیمنٹ یعنی بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ کا بہتر ہونا چاہیے. آپ کی ذاتی یہاں جو ضروریات زندگی ہیں اس کو آپ پہلے حل کریں. آپ کا چینی، آٹا، گھی، یہ سارا لوکل سلسلہ ہونا چاہیے، باہر کے امپورٹ کم کریں. آپ کی ساورن کنٹری بنے نا. آپ ساورن کنٹری کہتے تو ہیں، لیکن بنتے اس لیے نہیں کہ آپ نے پوری دنیا کے پیسے دینے ہیں. وہ جب شرائط رکھتے ہیں کہ افغانستان میں آپ نے بھی انہوں نے ان پر سینکشنز ہیں، تو ہم آپ انٹرنیشنل لا کے پابند بھی ہوتے ہیں، کئی ایسوسیشنوں کے ہم ممبر ہیں. اور امریکہ جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کئی جگہ ہمیں گھیرا بھی ہوا ہے. تو اتنی آسان بات تو نہیں ہے کہ ہم ان سے کوئی ٹریڈ کر سکیں. ہم اس وقت کریں گے جب ہم اس حد تک آگے جا چکے ہوں گے. ابھی ہم نہیں جا سکتے. آپ نے دیکھا، آپ نے تقریباً $1.9 بلین آئی ایم ایف کے لیے آپ نے کہاں تک پاکستانی قوم کا کچومبر نکالا ہوا ہے گیس کے. اقبال شاہ صاحب، ڈالرز کی بات کی، اب دیکھیں جو ہمارے فورن ریزروز، میں نے پہلے بھی پروگرام شروع میں کہا کہ $19 بلین سے اب $4.7 بلین پہ آ گئے. سر اب دیکھیں کہ ان ڈالرز کے حوالے سے اب دیکھیں جو فلکچویشن ہے ڈالر کی جو پرائس ہے پاکستان بہت زیادہ ہے. تو آپ سر کوئی سمجھتے ہیں کہ یہ جو واقعی ایشو ہے، کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ لوگوں نے اپنے بینک سے ڈالرز نکلوا کے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، اور جو کچھ ڈالرز باہر سمگل ہو رہے ہیں، ڈالرز باہر جا رہے ہیں. کیا اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں، پتہ کیا ہے، قوم اس طرح نہیں بنتی، نہ بحث و مباحثے سے بنتی ہے. اب ترکی کی مثال آپ کے سامنے ہے. وہاں جو ان کا لیرا ہے وہ 6.5 کا اس وقت ہے ڈالر کے لحاظ سے. ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ ان کا 100 لیرے کا ڈالر ہو گیا تھا، 200 کا ہو گیا تھا، 800 کا ہو گیا تھا، پھر ایک دن 1000 کا ہو گیا تھا. پھر اس قوم اٹھی، انہوں نے تمام ڈالر گھر سے نکال کے لیا، اور انہوں نے کچھ لوگوں نے پھاڑ بھی دیے، اور فوراً 6.5 پر آ گیا. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. اس وقت پاکستان کے جو لوگ یہاں ہی سے کمائی کر کے، یہاں اس کے یعنی وہ سورس کو یوز کر کے، بے شک ریئل اسٹیٹ کے ہیں، ٹیکسٹائل کے ہیں، یا اور سمجھ لیں منی لانڈرنگ کے ہیں. اقبال شاہ صاحب، ہمیں چھوٹی سی بریک لینی. ناظرین، بہت ہی اہم ایشو پاکستان کے جو فورن ریزروز ہیں دن بدن بہت تیزی سے کام ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو بیلنس آف پیمنٹس کے ایشوز بنیں گے،
ہمارے جو ڈیفالٹ کے حوالے سے کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کے بالکل ورج پہ کھڑے ہیں, ہم اس پوائنٹ پہ ہیں جہاں پر ہم کسی وقت بھی ڈیفالٹ ہو سکتے ہیں. گفتگو سلسلہ دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے. اسٹے ود اس. ڈاکٹر بننا میرا خواب تھا. الحمدللہ پورا ہوا. انجینئر بننا میرا شوق تھا. الحمدللہ میں کامیاب ہوئی. ہمارے خوابوں کو پورا کیا نساء گرلز کالج نے. Nisa Girls Colleges, ultimate environment, highly qualified faculty, purpose-built campus, air-conditioned classrooms اور laboratories, جدید ترین کمپیوٹر لیب, شاندار لائبریری, آرام دہ کیفیٹیریا, ہیوی ڈیوٹی جنریٹرز اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے ساتھ نساء گرلز کالجز داخلے جاری ہیں. ایف ایس سی پری میڈیکل, پری انجینئرنگ, آئی سی ایس, آئی کام, ایف اے, بی کام, بی ایس سی, بی اے. نساء گرلز کالجز ایڈجسنٹ ہیرا سی این جی, جی ٹی روڈ, کھاریاں. فون 053-761-11897 up to 99. اسپیشل ٹی وی کو اللہ کی ذات کامیابی سے ہم کنار کرے. میں تو نادان ہی تھا, میں تو نادان ہی تھا, دانست بھی کیا کیا نہ کیا, پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا, پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا. ہاں بات دل میں ہی تھی, دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا. بات دل میں ہی تھی, دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا. ایسا کون, ایسا کون جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا. میں تو نادان ہی تھا, دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا. یہ شفقت چیمے کو جو کچھ بھی ملا یہ حضور کی غلامی میں ملا. آپ ذرا غور سے سنیے گا شفقت چیمہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. یہی کہنا چاہ رہا ہے, وَمَا ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں تو نادان ہی تھا, دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا, پر لاج رکھ لے میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا, پر لاج رکھ لے میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا. Bear witness, fastest growing university of Pakistan. Be enthused to be a part of the largest ethnically diversified student community. We recognize there is more to learning than sitting in a luxurious classroom. That is why we provide our students rich, interactive campus life. Here, we carve you to imagine, believe, achieve. The University of Lahore. Discover yourself. مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. مینار پاکستان 1940 کی ایک اسپیشل یاد. 14 اگست آزادی کا وہ اسپیشل دن. بلوچستان قدرتی نظاروں سے ملبوس ایک اسپیشل داستان. سندھ ثقافت کی چاشنی میں ڈوبی ایک اسپیشل کہانی. پنجاب خوبصورت وادیوں میں بکھری ایک اسپیشل تاریخ. خیبر پختونخوا سر بلند پہاڑوں کے بیچ ایک اسپیشل خطہ.
اور کچھ نایاب اور اسپیشل لوگ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، سید ابو العلا مودودی، ڈاکٹر عبد القدیر خان، عبد الستار ایدھی، نعمت اللہ خان اور ان جیسے ہزاروں لوگ جن سے بنتا ہے ایک اسپیشل پاکستان، اور اب ان سب کو سمیٹتے ہوئے آ رہا ہے اسپیشل ٹی وی، جس میں ہوگا وہ سب کچھ جو ہمیں بناتا ہے اسپیشل۔ اسپیشل ٹی وی، پاکستان کی سوچ۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو پاکستان کے جو فورن ریزروز ہیں وہ 19 بلین ڈالر سے کم ہو کر 4.7 بلین پہ، جس کی وجہ سے ہماری اکانومی کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے۔ ڈالر کی جو پرائس ہے، جو پہلے اگر وہ 224 پہ تھا، اب اوپن مارکیٹ میں 250 260 پہ ہے۔ اسی پہ ہم گفتگو سلسلہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال شاہ صاحب۔ اقبال شاہ صاحب، آپ مجھے بتائیں، یہ تو ٹھیک ہے جی، ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا، آپ کے ساتھ ڈار صاحب آئے ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کر رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑے تجربہ کار ہیں اور ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے اکانومی کے حوالے سے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ ڈالر کے حوالے سے جو ایشوز ہیں، ہمارے جو فارن کرنسی کے ایشوز ہیں، ہم اس پہ کنٹرول کر لیں گے، اور کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ آپ نے کہا ہمارے پاس ریزرو 4.7 ہے، جو بھی آپ نے کہا وہ تو گھنٹے گھنٹے پہ بدلتے ہیں، تو چلو اس طرح مان لیتے ہیں۔ اتنے نہیں ہیں، وہ ہمارے نہیں ہیں، وہ اس کو یوز نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے کہا کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ ڈیفالٹ کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ کی ایل سی نہیں کھل رہی، آپ کی ایل سی کھولنے کے لیے کوئی بینک تیار نہیں ہے، آپ کے ایئرپورٹس کے اوپر بے تحاشا سامان پڑا ہوا امپورٹ کا، اس میں لائف سیونگ ڈرگز بھی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ میڈیسن کی قیمتیں کتنی بڑھ گئی، اس لیے کہ را مٹیریل مہنگا آ رہا ہے۔ پھر دوسرا، جب آپ نے قسط تک دینی ہوتی ہے تو آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے، آپ مارکیٹ سے خریدتے ہیں، مارکیٹ سے پھر آپ انڈر ہینڈ خریدتے ہیں، گورنمنٹ خریدتی ہے۔ تو مسئلہ تو یہ ہے کہ اس میں جب ہم بات کرتے ہیں، اسحاق ڈار کی آپ نے بات کی، تو اسحاق ڈار اکانومسٹ نہیں ہے، وہ ایک اکاؤنٹنٹ ہے، وہ منی لانڈرنگ کا ماہر ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی جس طرح سوچتے ہیں کہ ترکی نے ڈالر کو جلا دیا، لیکن پاکستانی قوم کو یہ آپ توقع مت رکھیں۔ اچھی قوم ہے، ہم کہتے ہیں اچھی قوم ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ جس بندے کے پاس 5 ڈالر خریدنے کے لیے پیسے ہیں، وہ خرید کے پھر رہا ہے کہ شاید مجھے 200 روپے پرافٹ مل رہا ہے۔ قومی اس طرح نہیں بنتی، اور اس میں بھی کچھ لوگوں کا قصور نہیں ہے۔ وجہ بیماری تو دماغ سے نیچے آتی ہے، یعنی کہ آپ کریں گورننس کے ایشوز ہیں زیادہ، نہیں گورننس کے بھی ہیں، لیکن جب ان کو پتا ہے کہ ہمارے جو لیڈران ہیں، جن کو ہم فالو کرتے ہیں، جو رہنما ہیں، وہ اربوں روپے اربوں ڈالر ان کے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، باہر کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ وہ عام آدمی پھر ان کو ہی فالو کرے گا نا۔ پھر اگر یہ پتا چل جائے کہ ان کا بھی کچھ نہیں ہو رہا، ان کو کوئی پکڑ نہیں رہا، ان کو فرد جرم آئے 3 سال نہیں ہوتی، وہ اپنا سیف کر کے اور انویسٹمنٹ کر کے، آپ کہتے ہیں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، انویسٹمنٹ کون کرے؟ آپ انویسٹمنٹ تو باہر کر رہے ہیں، کہ آپ کوئی لندن میں کر رہا ہے، کوئی دبئی میں کر رہا ہے۔ اسحاق ڈار کے وہاں ٹاور ہیں، خود میں نے اسے دیکھا اسکوٹر پر سفر کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایک بڑا اہم ہمارا جو ایک گیم چینجر جس ہم سی پیک بولتے ہیں، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، یہ دیکھیں سر، یہ ماشاءاللہ جب شروع ہوا تو پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ آئی، اور یہ ایک بہت بڑا آج بھی لوگ سمجھتے ہیں گیم چینجر ہے، جس سے ہماری اکانومی ٹرن اراؤنڈ ہو سکتی ہے۔ تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ فیز 1 اس کا کمپلیٹ ہو گیا ہے، فیز 2 میں ہم داخل ہیں، تو کیسے دیکھتے ہیں سی پیک؟ یہ آپ ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑی سی آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ یہ گوادر میں کچھ نہیں ہو رہا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ میں اس کا اس طرح، میں تو گوادر کئی دفعہ جا کے رہ کے بھی آیا ہوں۔ گوادر کو ہائی لائٹ ہم زیادہ کیا ہے، ایک ٹھیک ہے گودی بن گئی ہے، ایک جہاز ہمارا بھی آ سکتا ہے، وہ بھی ہمارا کوئی نہیں آ رہا، وہ کسی اور کا آ رہا ہے۔ اب وہاں کیا ہے، وہاں بجلی ہم آپ نہیں دے سکیں، بنیادی ضرور جو پانی ہے، وہاں ایک ہوٹل ہے جو پرائیویٹ ہوٹل ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، لاہور میں بھی ہے، وہ انہوں نے اپنے ہوٹل والوں کو صاف پانی سمندر سے یعنی صاف کر کے جو پینے کے قابل ڈرنک کیبل کر کے بنا دیا ہے۔ ہم پانی گوادر کو نہیں دے سکے، بجلی کا وہاں کچھ نہیں ہے، وہاں سڑکیں نہیں ہیں، وہاں پٹرول پمپ اس وقت اب بنا ہے، پچھلے 5-6 مہینے ہو گئے، ایک پٹرول پمپ بنا ہے،
पेट्रोल डीजल, जब आप बुनियादी जरूरतें नहीं देंगे, सेफ्टी नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, मैं तो ये कहता हूँ, कई दफा मैं ये कहा कि उसको अगर दिखाना है आपने तो क्या दिखा करें आप उन्हें वहां, बल्कि अरबों खरबों रुपए की जो डेड इन्वेस्टमेंट है वो लोगों की लगवा दी। 60-60 किलोमीटर दूर आपने स्कीमें बना के उनके प्लाट काट के लोग बेच के खा भी गए। इस तरह तो धोखा हुआ है ना। फिर वहां एक ही है कि जो सरकारी स्कीम लेकिन है। इकबाल साहब वो देखें, कोई भी इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है उसको टाइम लगेगा, ये तो नहीं हो सकता कि हम 5-10 साल में कर दें, इसके लिए तो 20-30 साल चाहिए। आप कितने और लगे देखिए- भला? हाँ जी? मुझे बताइए कितने लगे? 20 साल ज्यादा हो गए। नहीं वो ठीक है, लेकिन जब ये सीपैक शुरू हुआ 2013-14 में, अब ये इसके 2030 में जाके इसका फेस 13-14 नहीं, इससे तो शरफ के दौर में शुरू हो चुका जी था। बिल्कुल ठीक है, ये तो 20 साल हो गए इसको, लेकिन इससे ज्यादा हो गए। चलिए मैं कहता हूँ ऐसा ऐसा हम उसको अगर कुछ करते नहीं हैं, कर रहे, मैं सही बता रहा हूं, मैं बताता हूँ कि नून लीग की अब आखिरी हुकूमत के जो लास्ट दौर चल रहा था, तो अभी तो हम जो मेन जो आप कह सकते हैं कि उसको हमने पास ही नहीं किया था, जो प्लान है उसका जो मेजर आप तो कह सकते हैं यहाँ ये चीज होगी, वो प्लान हम रीशिफ्ट करते रहते थे। ये एक नहीं, मैं आपको खबर दे रहा हूँ। मसलन ये है कि एक जमीन खरीदी गई कि यहाँ एयरपोर्ट बनना है या पीसीयू बनना है या इंडस्ट्रियल जोन बनना है या यहाँ एजुकेशन सिटी बनना है या हेल्थ सिटी बनना है, वहां जमीन खरीद के बेच दी गई और मास्टर प्लान को अप्रूव नहीं किया और फिर दूसरी जगह खरीदी गई। और जो पुराना एयरपोर्ट था, मुझे बताइए, जब वहां एक जहाज जाता है कराची से, यहाँ से आप पहली बात तो इन्वेस्टर पहले कराची जाएगा, वहां से आगे जाएगा 40,000 रुपये, तो उसका एक तरफ का लग जाएगा, कमो बेच 30-35,000 रुपये, वापस ही आएगा तो लाख रुपये उसका लग जाएगा। तो मुझे बताइए, अपने तो इजी एक्सेस दी नहीं, सिंपल ये था। और कई दफा कहा हमने कि यहां से आप इस सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद से हफ्ते या जुम्मे को या इतवार तक एक ऐसी फ्लाइटें चलाएं, उसको सब्सिडाइज करें, वहां 5-6 बड़े होटल खोलें, वहां एंटरटेनमेंट इवेंट्स रखें, यहाँ लोग फिरें, जहाँ लोगों का खौफ दूर हो कि ये है। वहां आप अब भी जाएं तो एक आदमी जो है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वहां रात रहना क्या उस के बड़ा महाल है। इस वक्त पीसी होटल में कई सैकड़ों कमरे, 5-6 उसमें तकरीबन बुक होते हैं। वहां इस तरह नहीं है जो दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। अब फिर जो मास्टर प्लान मंजूर हुआ है जो पिछली हुकूमत ने किया, ये तो मैं समझूं का क्रेडिट है। जो नया एयरपोर्ट है, पुराने एयरपोर्ट में तो जो जहाज के उतरने के बाद वीआईपी लॉन्च या लॉन्च था, वहां से पैदल चलना पड़ता था, वो एक बरामदा सा था। आपने जो एयरपोर्ट है वो भी ये अच्छा तरीके नहीं बनाया, कुछ छावनी अच्छा सब देखिए। चले हम कह सकते हैं कि पहला कदम है, अब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आ जाते हैं। वहां कोई इंडस्ट्री नहीं, वहां न्यू टाउन बना है, वहां गवर्नर हाउस है, वहां वजीर आला हाउस है, वो सड़क भी खराब है। वजह यह है कि हम संजीदा नहीं है, हमने बल्कि नुकसान ये सर किया है कि ठीक है बाहर के से इन्वेस्टमेंट तो आए सो आए, पाकिस्तानियों के अरबों खरबों रुपए वहां इन्वेस्ट हो चुके हैं और वो उसका फ्यूचर इस वक्त तक अभी नहीं पता चल रहा। तो मुझे बताइए, डेड इन्वेस्टमेंट वो जब हो जाती है तो वो कुछ लोगों ने ली है ना, वो तो जिन्होंने ली है वो डॉलर में खरीदते हैं। लेकिन इकबाल शाह साहब देखें, आप अगर आप काशगर से शुरू करें, सुस्त बॉर्डर से शुरू करें, गिलगित जीबी की बात करते हैं, फिर आप पेशावर, फिर इस्लामाबाद, फिर वो ग्वादर तक, ये पंजाब के अंदर से सेंट्रल रूट्स, वेस्टर्न रूट्स, सारे रूट्स बने हैं। तो देखिए उससे आवाम को बेनिफिट तो हो रहा है। ये मोटरवेज जो बने हैं उसके तहत जो बने हैं, उससे देखें जब जहां सड़क जाती है वहां तरक्की खुद बहुत आती है किसी हद तक, ठीक है। तो लेकिन देखें ये तो अब हमारा काम है कि हम जो इंडस्ट्रियल जोन्स बनाएं, इंडस्ट्री लगाएं। इंडस्ट्री पाकिस्तान में नहीं लग सकती। मुझे आप बताएं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पाकिस्तान में नहीं हो सकी, सी पैक के अलावा भी क्या वजह थी? देखिए इंडस्ट्रियल जहाँ कोई बाहर के मुल्क का इन्वेस्टर तो अगर आए तो उसे हमने इतना तंग करना होता है कि वो भाग जाता है। हमारे जो लोकल इन्वेस्टमेंट करते हैं, मुझे बड़ा इनके साथ रहता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ तकरीबन 26 के करीब महकमे, जो हर महकमे में ऐसे अफसर मौजूद होते हैं, वो सपोर्टिंग नहीं होते, वो साबित करते हैं कि आई हैव द राइट, मेरी डिस्क्रिप्शन पावर है, मैं बंद भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। पहली बात तो ये है कि बिजली का बहरान है, बिजली इतनी महंगी है, कंपटीटर तो अब है नहीं। आप प्रोड्यूस करेंगे, कोई शर्ट बनाएंगे, आप बनाएंगे 100 रुपए की, बाहर की दुनिया 15 रुपए की बना रही है, तो कैसे आप कंपटीशन करेंगे बाहर? और दूसरा, बिजली का अगर बहरान है तो आप भी जाकर पता कर लें कि आप इंडस्ट्री का लगाना चाहते हैं, तो आपको इजाजत नहीं है कि वहां बिजली घर बनाए, मतलब वहां जनरेटर इतना बड़ा रखेंगे बिजली बना लें, नहीं, एनओसी वापडा से लेना पड़ेगा, वापडा से ही बिजली लेनी पड़ेगी। और मुझे बताइए कि अगर वो ये आप इजाजत दे दें तो सोलर नहीं है, जो सोलर जो सिस्टम जो है, पहले तो ये बात सुन हाँ। मैं सोलर पर भी आता हूँ। अगर कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री यहाँ बन गई है, समझ लो सीमेंट फैक्ट्री बन गई है, अगर वो बिजली जो है प्रोड्यूस करता है और अपनी फैक्ट्री में यूज भी करता है,
تو ساتھ بھی جو اس کو سرپلس ہوگی کچھ اور علاقے کو بھی دے دے گا، تو آپ کا کام ٹھیک ہے نا. آپ اس کو نہیں بنانے دیتے. آپ نے آئی پی پیز بنا کے کمیشن ایجنٹی کا کردار ادا کر کے ملک کو سارا پٹھا بٹھایا ہوا ہے. آئی پی پیز آج تک ہم جان نہیں چھوٹ رہی، وہ چلیں نہ چلیں تو اس کا ہمیں بل دینا پڑتا ہے. لائن لاسز ہیں. دوسرے نمبر پر کئی علاقوں میں بجلی کے بل دیے. جیسے خواجہ آصف نے خود آن ٹی وی کے اوپر کہا ہے پچھلے ہفتے پاکستان میں اتنے 43 بلین روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے. اسے پوچھا کہ پھر پکڑ دے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا جی وہاں میں کیا بڑے بڑے طاقتور ادارے نہیں جا سکتے. مسئلہ ایک تو ہے نہیں، مسئلہ ایک نہیں ہے، مسئلے بے تحاشا ہے. یہ جو اربنائز ایریاز ہیں یہاں لوگ بل دیتے ہیں. آپ خود آپ نے انڈسٹریل پالیسی ایسے بنائی ہے کہ آپ کا لوکل بھی جو ہے ڈرا ہوا ہے، جو مثلا فیکٹری قائم کرنا چاہتے اس کے پاس ادارے سے چلنے نہیں دیتے. آپ نے ہولڈنگ لگا سکتے. آپ جناب اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی کیا ہے آپ کی، پیپر ملنے کے یہاں سے لا کے ختم ہو گئی. یہاں بے تحاشا. اچھا اقبال شاہ صاحب، آپ نے انڈسٹری کی بات کی. انڈسٹریلائزیشن جو لوکل جو بیچارہ انڈسٹریلسٹ ہے اس کو ایشوز ہیں، یہ انرجی کرائسس ہے، سارے ایشوز ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سپورٹنگ نہیں ہے، گورنمنٹ نہیں ہے. لیکن ہم نے جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جس سے ہم ایف ٹی آئی بولتے ہیں اس پہ بھی مجھے بتائیں. چلیں ٹھیک ہے، اس کو حوالے سے آپ نے کیا انفراسٹرکچر دیا ہے؟ آپ کی گورنمنٹ نے کیا انفراسٹرکچر دیا بتائیں. گورنمنٹ میری تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جس ملک میں اگر ساورن گارنٹی کے طور پر بھی کوئی منصوبوں پر اگریمنٹ ہوں، جس طرح ریکوڈک ہے، اس طرح بڑے بڑے دنیا نے منصوبے، وہ ہمارا فائدہ بھی تھا. یہاں ایک عدالتی جج آ کے جو چلا گیا شریف آدمی، اس نے پاکستان کو اتنا ڈیمیج کیا اپنے ویسٹ انٹرسٹ کے لیے، اپنے بیٹے کو. لیکن سر اب تو وہ ٹھیک ہو گئے. چلیں اب تو اب ٹھیک ہوا تو کیا ٹھیک ہو. اس طرح کے لوگ ڈر تو جاتے ہیں انویسٹر. آپ سے کوئی معاہدہ کرنے سے ڈرتا ہے کہ یہاں کوئی فیصلہ الٹ بھی آ سکتا ہے. یہاں جو محکمہ یا جو ادارہ ہے وہ اپنا کام نہیں کرتا، اسے ٹانگیں پھنسائی ہوئی دوسرے طریقے سے. یہاں مثلاً آپ دیکھیں کہ شوگر ملوں کی بات کر لیں، ہر بندے کو لائسنس ملتا ہے؟ نہیں ملتا، کیونکہ یہ انہیں کو ملے گا جو گل نے کن کی ملے ہیں. آپ نہیں لگا سکتے کتنے آپ کے پاس پیسے ہوں، اور لائسنس نہیں مل سکتا. اگر کمپٹیشن کرنا ہے تو سب لوگوں کو برابر رکھنا پڑے گا. پھر یہ ہے کہ سوشل جو وہاں کام کرتے ہیں، یہ ذوالفقار بھٹو صاحب کے زمانے میں سوشل سیکورٹی کا ایک ڈپارٹمنٹ قائم ہوا تھا، اس پر لیبر ڈپارٹمنٹ قائم ہوا تھا. اس کے ساتھ سودا کاری ایجنٹ یہ اگر پرافٹ ہے تو وہ اس کو مینیج کریں اور اس کو نظر رکھیں، تاکہ جو لوگ اس پروجیکٹ کے ساتھ ایز اے ورکر کام کرتے ہیں اگر منافع ایک حد سے زیادہ ہے تو ان کو بھی بینیفٹس ملے گا. لیکن سر دیکھیں، وہ آپ نے جو نیشنلائزیشن کی بات کرتے ہیں اس سے ملک کو اس کے دونوں اسپیکٹ ہیں، وہ بھی دیکھیں سر. نیشنلائزیشن کی بات درست ہے آپ کی، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر بھی یہ چیزیں تو ہوئیں، یہ پرائیویٹ سیکٹر پر لاگو ہوتی تھی، نیشنلائز پر نہیں. یہ تو قانون بن چکا ہے. اب آپ کو بتا دیں کہ جہاں یہ بڑے لوگ اربنائز لیڈرشپ ہے آپ کے پاس، ان کو سپورٹنگ جو کرنے والے ہیں وہ مافیا سے انڈسٹریل لگا لیں، ذمہ دارانہ مافیا لگا لیں، اس میں ایکسپورٹر لگا لیں، اس میں وہ بھی لگا لیں، منی لانڈرنگ کے بعد اسمگلر بھی لگا لیں. یہ باقاعدہ ایک نیکسس بن چکا ہے. اس وقت پاکستان میں آپ دیکھیں کسی پارٹی کے پاس جو لوگ موجود ہیں ان میں عام لوگ کوئی نہیں ہے، اور وہ اسی سسٹم کو ہی اپنے کندھوں پر اٹھا کے پھر رہے ہیں، کیونکہ وہ بینیفیشریز ہیں، اسٹیک ہولڈر بھی ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں اور ادھر قانون ساز ادارہ بھی انہیں وہاں بیٹھتے ہیں. وہ بنانا انہوں نے کس طرح ہے مجھے بتائیے. اس سے لوگوں کو عام آدمی کی تو کسی جگہ ایکسیس رہی نہیں رائٹس کی. اور دوسرا سب سے اہم جو ہے، ملک میں اگر کوئی کسی جگہ کوئی انڈسٹری لگانا چاہے، انویسٹمنٹ کرنا چاہے، انویسٹمنٹ کر چکا ہو، کوئی اس میں حصے داری شیئرنگ کر چکا ہو، اور کسی جگہ اس کا پھڈا پڑ جائے اور کہاں انسان جائے گا؟ عدالت میں جائے گا. تو بڑی معذرت کے ساتھ عدالتوں سے فیصلے نہیں ہوتے. عدالتوں میں فیصلے جس ملک میں انصاف اور قانون کی حکمرانی ہوگی وہاں لوگ جنگلوں میں بھی جا کے کر لیں گے کاروبار. اور اس وقت تو حالت یہ ہے کہ مثلا اگر کراچی میں آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی ایک خاص گروہ ہے، بلوچستان میں ایک گروہ ہے، آپ کے ان علاقوں میں گروہ ہے، وہ ان کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ باقاعدہ ان کو ڈرا کے لیتے رہتے ہیں. اقبال شاہ صاحب، ایک اور بڑا پاکستان کا اہم شعبہ ہے جس کے اوپر ہمارا بیس کرتا ہے، وہ ہے زراعت کا شعبہ، ایگریکلچر کا شعبہ. جتنا را مٹیریل آتا ہے، کاٹن ہے، رائس ہے، میز ہے، ساری اس کے بعد پھر فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، وہ اس سے ہمارے جو را مٹیریل ملتا ہے اس سے پھر ہم اپنی فنش پروڈکٹس بھی آتے ہیں، کچھ ہم کاٹن بیس باہر بھیج دیتے ہیں. 70 سالوں میں 75 سالوں میں آپ نے بڑا آپ کا مشاہدہ ہے، آپ زراعت کو سمجھتے بھی ہیں، تو مجھے بتائیں کیا وجہ ہے کہ ہمارا جو زراعت کا شعبہ ہے آج بھی ہم گندم باہر سے منگوا رہے ہیں، فلاورز باہر سے منگوا رہے ہیں، بہت ساری
پیاز ہے, ٹماٹر ہیں, یہ بڑی ساری جو بیسک فوڈ آئٹم ہم باہر سے منگواتے ہیں, تو کیسے دیکھتے ہیں اس کو, کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیے وجہ یہ ہے کہ زراعت تو پاکستان کے جتنے کھلے میدان ہیں, جتنی بڑی یہاں زراعت ہے, وہ تقاضے بہت زیادہ ہے. پھر یہ ہے کہ ہم اپنی زمینداروں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. کئی دفعہ ان سے گندم ہم زبردست سے ڈنڈے مار کے لیتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے. جب ان کو گندم ہمارے پاس زیادہ ہو جاتا ہے ہم ان کی خرید. اچھا اقبال شاہ صاحب, ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, گفتگو سلسلہ دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین, پاکستان کی جو زراعت ہے بہت اہم شعبہ ہے. ہمارا جو بیسک را مٹیریل ہے ایکسپورٹس کے لیے وہ ہمیں زراعت سے ملتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی لاسٹ 75 ایئرز میں 75 سالوں میں ہم اپنے اس شعبے کے اوپر اتنی فوکس نہیں کر سکے جتنی ہمیں کرنی چاہیے تھی. ہم اپنے جو ایگریکلچر جو اسپیشلی R&D ہے اس پر فوکس نہیں کر سکے, اور بہت سارے جو ایریاز تھے جیسے فروٹس ہیں, ویجیٹیبلز ہیں, کاٹن ہے, میز, رائس, سارے جو شعبے ہیں جس پہ ہم خاطر خواہ ترقی نہیں کر سکے, ٹنل فارمنگ پہ ہم نہیں کر سکے, آرگینک فارمنگ پہ نہیں کر سکے. گفتگو سلسلہ دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے. اسٹے ود اس. Bear witness, fastest growing university of Pakistan. Be enthused to be a part of the largest ethnically diversified student community. We recognize there is more to learning than sitting in a luxurious classroom. That is why we provide our students rich, interactive campus life. Here, we carve you to imagine, believe, achieve. The University of Lahore. Discover yourself. मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता. मीनार पाकिस्तान 1940 की एक स्पेशल याद. 14 अगस्त आजादी का वो स्पेशल दिन. बलूचिस्तान कुदरती नजारों से मलबूस एक स्पेशल दास्तान. सिंध सकाफत की चाशनी में डूबी एक स्पेशल कहानी. पंजाब खूबसूरत वादियों में बिखरी एक स्पेशल तारीख. खैबर पख्तूनख्वा सर बुलंद पहाड़ों के बीच एक स्पेशल खित्ता. और कुछ नायाब और स्पेशल लोग. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सैयद अबुल आला मौदूदी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अब्दुल सत्तार ईधी, नेमतुल्लाह खान और इन जैसे हजारों लोग जिनसे बनता है एक स्पेशल पाकिस्तान. और अब इन सब को समेटते हुए आ रहा है स्पेशल टीवी, जिसमें होगा वो सब कुछ जो हमें बनाता है स्पेशल. स्पेशल टीवी, पाकिस्तान की सोच. جی ناظرین, ویلکم بیک. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے. ہم بات یہ کر رہے تھے کہ پاکستان کی جو زراعت ہے, ہم زرعی ملک کہتے ہیں کہ پاکستان زرعی ملک ہے. ہماری بہت سارا جو ہمارا جو فارن ایکسچینج ہے وہ ہم اس پہ بھی ڈپینڈ کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہم اس پر پراپرلی جیسے ہمیں ترقی کرنی چاہیے نہیں کر سکے. اقبال شاہ صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ آپ, ہر بندہ کہتا ہے جی زراعت ہمارا بنیادی ایک جو ریڑھ کی ہڈی ہے, ریڑھ کی ہڈی ہے, تو کیا وجوہات ہیں؟ اتنے سال گزر گئے ہیں, کسی ایگریکلچر میں حوالے جو شعبے ہیں, R&D کا شعبہ دیکھ لیں آپ, انپٹس ہیں, کھاد, بیج, پانی. یہ تو پانی تو اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے ہر سال ہم پانی ہمارے پاس ہوتا ہے. بات یہ ہے کوئی بھی دنیا کا نظام ڈسپلن کے بغیر نہیں چلتا. ہمارے لیے علاقے مختص سے, اور زمین کی تاثیر خدا نے بنائی ہوئی ہے کہ کس علاقے میں کون سی چیز ہونی ہے. اور باقاعدہ طور پر آپ دیکھیں کاٹن کا علاقہ رحیم یار خان, بھاگلپور, اور یہ سارا علاقہ کاٹن کا تھا. وہاں آپ نے شوگر ملیں لے گیا اور سارا آپ نے وہ کاٹ کوٹ دیا, وہ دوسری طرف آ گئے. جب ہم میٹرک میں پڑھتے تھے اس وقت یہ تھا دنیا میں دوسرے نمبر پر کاٹن ایکسپورٹ کرنے والا پاکستان ملک گنا جاتا تھا, اور ایجپشن کاٹن کے بعد دوسرا نمبر ہمارا آتا تھا.
وجہ جب حکمران جن لوگوں نے پالیسی جو امپلیمنٹ کرنی ہوتی ہے اگر وہ ہی وائلیشن کریں تو پھر دوسرے لوگ کیا کریں گے، نمبر ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے زمینداروں کے لیے کچھ سینٹر پوائنٹ نہیں بنایا، وہ مڈل مین کے مرونے منت ہیں، انہیں سے وہاں ہمیں قرضہ لینا ہے۔ پھر یہ ہے کہ بینک ایک زمانے زرعی بینک ہوتا تھا، آپ نے کسی کو قرضہ اگر دے دیا حالانکہ اس کی ریکوری 90% تک برابر تھی، جو کہ انڈسٹریل لوگ اگر 10-10 بلین روپے لیتے ہیں تو معاف کرا لیتے ہیں ریمیشن آف انٹرسٹ، لیکن ہمارا فوکس زمیندار کے اوپر ہوتا ہے کہ کھا گیا جن 90,000 روپے لیا تھا، 40,000 روپے لیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ زمینداروں کو اپنا دشمن نہ سمجھیں، آپ ان لوگوں کی سپورٹ کریں۔ انڈیا میں بجلی فری دیتا رہا بڑی دیر تک، آپ نے مشرقی پنجاب میں، اب تھوڑا سا نامینل ہو گیا۔ ہمارا بھی ریٹ یہاں جنیجر صاحب کی گورنمنٹ میں مخصوص ریٹ تھے اور پچھلی گورنمنٹ میں تھوڑے سے کم تھے۔ مفت نہ دیں، آپ زراعت کے لیے بجلی کے ریٹ مخصوص کریں تاکہ جو پروڈکشن ہے اس پر بوجھ نہ پڑے، عام آدمی کھلا پانی لگائے اور پروڈیوس زیادہ ہوئے گی۔ اب ایک آدمی ڈیزل پٹرول کی قیمتوں نے بڑھائی ہیں، ٹریکٹر وہ چلانا بڑا مشکل ہے، اب زراعت بہت مہنگی ہو گئی ہے، عام آدمی زراعت نہیں کر سکتا، وہی آدمی کرتا ہے جو کمرشل بنیادوں پر کرتا ہے اور کہیں سے اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، جو پہلے تھا نا ہر آدمی کوئی نہ کوئی چیز کر لیتا۔ پھر دوسرا یہ ڈویژن وائز میں ڈویژن اس نہیں کہتا فیصلہ آباد ڈویژن نہیں، زمین کے ایک ڈویژن ہے۔ ایک علاقے چاول کے ہیں، مثلا آپ نے دیکھا کہ ناروال ہے، نارنگ ہے، یہ سر گجرات آپ پتا ہوتا تھا گنا کس طرف ہوتا ہے، کپاس کون سی زمین، اور پھر یہ بھی ہے کہ کتنی کاشت کرنی ہے۔ یہ میری زندگی میں ہوا ہے کہ آپ نہیں کاشت کر سکتے، آپ اس سے زیادہ فصل فلانی کاشت نہیں کر سکتے۔ اب گاؤں کو پوچھتا ہے اگر کئی دفعہ آلو زیادہ ہو گئے ہیں تو سڑکوں پر رول رہے ہیں 5 روپے کلو، اگر اسے ڈر کے نہیں بکتے تو 200 روپے کلو، پھر اگلے سال جناب 200 روپے کلو پھر لوگ زیادہ کاشت کریں۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ کا اسٹیٹسٹیکل ڈویژن ہے وہ کہاں ہے، شماریات یہاں جو کچھ متعلقہ محکمہ زراعت ہے وہ کدھر ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ کوئی ادارہ کام ہی نہیں کر رہا، زمیندار ایسے ہوا میں کوئی نہ پالیسی تو ہے کوئی نہیں۔ پھر آپ کی جو دوائیاں ہیں، جو کیڑے مار دوائیاں ہیں، اس کے ریٹس بہت زیادہ ہیں، وہ ملاوٹ والی ہیں، ہر سڑک کے اوپر کھلا کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ساری بیماریاں جو ہیں نا، یہ سویلائز ملکوں کو پہلے تو اپنا چہرہ اپنے آئینے میں دیکھیں کہ ہم کر کے رہے ہیں، کیا ادارے کام کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو لوگوں نے ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ تو موجود ہے، دیکھیں جی ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ایکسٹینشن سروسز دیتا ہے، کیا کرتا ہے مجھے بتائیے؟ وہ ساری اب کبھی جائیں نا دیہاتوں میں 2 نمبر دوائیاں بیک رہی ہیں، کبھی چھاپا مارا اور پکڑ لیا، ان کا کوئی کام نہیں ہے، کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہے۔ میں تو بالکل سیدھی سی بات کرتا ہوں، میں تو اس محکمے میں ظاہر ہے میں ریونیو ڈپارٹمنٹ رہا ہوں، مجھے پتا ہے وہ نظر نہیں آتے سوائے جب پروکیورمنٹ ہوتی ہے، وہ ان کا ایک دو بندہ آ جاتا ہے، وہ بھی انسپیکٹر نہیں ہوتا، سپروائزر ہوتا ہے، کوئی گودام یہ گندم کہاں گئی ہے، وہ بھی انتظامیہ کو کہتے ہیں جی گندم کہاں، میں تو لوگوں سے بیچاروں سے وہ لے لیتے ہیں۔ تو دوسرا آپ کہتے ہیں دوسری کموڈٹی چینی ہے ضروری، پچھلے 15-16 سال سے تو میں جانتا ہوں چینی جو ہے جو شوگر ملنے ہیں وہ زمیندار کو پیسے نہیں دیتی، وہ ٹرالی سے 20 من کاٹ لیتی، 15% کمیشن کاٹ لیتی، پھر بھی سی پی آر دیتی ہے تو 6 سال پیسے نہیں دیتی، اس لیے اس علاقے سے گنا باش ہو جاتا ہے، وہ نیچے گر جاتا ہے۔ بھائی کسی جگہ تو آپ نے رکنا ہے نا۔ پھر یہ ہے کہ پچھلے میاں زمان صاحب آئے تھے کیم کمشنر، انہوں نے قانون بنوایا بڑی مشکل، تو گیٹ کے اوپر پیسے ملنے شروع ہو گئے۔ اب پھر بھی وہی بیماری ہے، 2-3 سال پہلے میں کسی گورنمنٹ کو کریڈٹ نہیں دیتا، چلو ایسے کر لیتے ہیں، لیکن ملتے رہے، جتنے سی پی آر آپ کے پاس ہوں گے اتنی ہی پرچے ہوں گے، اور ہوئے، اور گیٹ پر پیسے ملے۔ اب پھر وہ تماشا لگ گیا، اب کوئی پوچھتا نہیں، آپ گھر جائیں۔ اچھا اقبال صاحب، پیسے زمیندار کو جب تک انصاف نہیں ملے گا۔ بڑا آپ نے اچھا تجزیہ کیا زراعت کے حوالے سے۔ ایک اور بڑا اہم جو سیکٹر ہے جو پاکستان کو ہمیشہ بچاتا ہے، اور پچھلے سال کوئی $30 بلین ہمیں اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری اکانومی کو سپورٹ مل جاتی ہے، ڈالرز آ جاتے ہیں، فورن کرنسی آتی ہے، لیکن وہ اس سال کے اندر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ٹرینڈ ہے کہ وہ تھوڑا سا ڈکلائن پہ ہے، جو لوگ باہر سے پیسے بھیجتے تھے، وہ کیا وجوہات ہیں کہ وہ اس کی وجہ سے کہ دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو جب پیسے تو ہم ان کے کھاتے ہیں، جب آئے تو ہماری بیلنس آف پیمنٹ بھی بہتر ہو جاتی ہے، فارن ریمیٹنسز ہیں، ہم نے کہا آپ کا فوڈ کا حق نہیں ہے، ایک تو یہ فیکٹر آ گیا۔ دوسرا جو ڈالر کا ریٹ مارکیٹ میں اور ہے، سرکاری ریٹ اور ہے۔ اب ڈالر آ رہا ہے، لیکن ڈالر آ رہا ہے غلط طریقے سے، ہنڈی کے ذریعے آ رہا ہے اور ذرائع سے آ رہا ہے۔ مجھے بتائیے ریٹ کا اتنا فرق ہے، 160 روپے کہاں اور 260 روپے کہاں اور 222-34 روپے کہاں، تو وجہ یہ اتنا زیادہ یہ فرق ہے کہ وہ لوگ پیسے اب اس طرف نہیں بھیجتے، اور اس لیے نہیں بھیجتے، ان کو پتا کچھ بڑے بڑے لوگ بھی نہیں بھیجتے۔ یہ ہے کہ ہمیشہ لوگ فالو کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی پکڑنے والا ہے، راستے میں کسی کو پکڑا ہے، جب یہاں کوئی سزا ہی نہیں ہوتی، یہاں کوئی انصاف پر سوالیہ نشان رہتا ہے ہمیشہ کوئی نہ کوئی،
تو پھر آپ کیا کریں گے مجھے بتائیے, ان کو پوچھنے والا ہے نہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ انویسٹمنٹ کے لیے یہاں پیسے بھجواتے تھے تو اگر کسی نے پلاٹ خرید لیا, مکان خریدا, وہ قبضہ ہو جاتا ہے. اس لیے لوگ یہ بھی ہے کہ کسی جگہ ان کو کوئی سنوائی نہیں ہوتی, حکومت پروٹیکٹ کرتی, اسی لیے صرف اخباروں میں ٹی وی میں ایک محکمہ بنا دیتی ہے. اور آپ کو یہ بھی آپ خبر دے دوں کہ یہاں بہت بڑا ایک صحافی ہے اور بڑے اخبار کا مالک ہے, زندہ سلامت ہے, اس کو بنا دیا جی فارن جو لوگ ہیں ان کے آپ چیزیں سنا کریں گے, وہ کلب روڈ میں بیٹھ گیا, پتہ چلا زمینیں خود خرید رہا ہے. یعنی اگر باہر کو بندہ پھنسا ہوا ہے اسے کہا بھی تیرا مکان تو چھوڑتا ہے. یہ بڑی مصیبتیں ہیں. اچھا, جب تک قانون کی عمل داری نہیں ہوگی, لاسٹ اینڈنگ یہی ہے کہ جب تک اس ملک میں زمیندار کو دشمن نہیں سمجھا جائے گا, اس سے ایک دوست سمجھا جائے گا. اور ضرور روس ٹوٹ گیا تھا صرف گندم خوراک نہ ہونے سے, اصلہ بہت زیادہ تھا. تب تک آپ خواب دیکھتے رہیں گے. بڑے بڑے میلوں اور بڑے بڑے قرضہ معاف کرانے والے لوگ, وہ بڑے لوگ, ہم زمینداروں کو کوئی سہولت نہیں دیتے, زمیندار کو سہولت دینی پڑے گی اور خوراک کے ذخیرہ کرنے کے گودام بنانے پڑیں گے. اس پر میکینزم بڑا ضروری ہے. اچھا مجھے بتائیں جی, یہ سر جو دیکھیں گندم ہے, چاول ہے, یہ تو ہماری لوکل پروڈکٹس ہے نا, فروٹس ہیں, ویجیٹیبلز ہیں, لیکن جو مہنگائی ہے وہ تو کنٹرول ہی نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں جو 6 مہینے پہلے جو چیز تھی, اگر چکن تھا وہ 200 روپے پہ تھا, 250 پہ, اب وہ 500 پہ چلا گیا. تو مجھے بتائیں یہ جو بیسک فوڈ آئٹمز ہیں یہ تو ہماری کچھ لوکل پروڈکٹس ہیں, کیوں ان کی پرائسز کنٹرول؟ میں اگر بات کروں گا تو یہ پھر ہو جائے گا کہ کیوں ان کو شاید پتہ نہیں یا پسند نہیں کرتے. مرغی ہماری کوئی زیادہ نیسیسٹی نہیں ہے. یہ سویلائز دنیا میں لوگ غیرت والے ہوتے ہیں, وہ باقاعدہ طور پر کنزیومر سوسائٹیاں بناتے ہیں, وہ اس کا چیز کا بائی کاٹ کرتے ہیں, چیز نہیں کیا جاتی. ملاوٹ والی دکان پر کوئی نہ جائے, کم تولنے پر کوئی نہ جائے, مہنگے پر کوئی نہ جائے. تھوڑا سا فرق تو پڑے گا نا. ہم تو ٹماٹر انڈیا سے منگواتے ہیں, اتنی ہمارے غیرت ہے کہ ہنڈی میں ڈالنا تو شور میں چاہتے جلوس نکالتے کہ ٹماٹر مہنگا ہو گیا. بھئی ہمارے گاؤں میں سینکڑوں ایکڑ پر ٹماٹر ہوتا تھا, ہم خود بڑے بڑے کاشتکار ہیں, کوئی ٹماٹر نہیں ڈالتا تھا. یہاں پاکستانی قوم کو کوئی تھوڑی غیرت بھی تو اپنے طور پر آئے گی تو پھر ہی ہے نا. اور دوسرا اداروں کو چاہیے کہ جن کے اندر پڑا ہوا ان کو اگر کوئی چیز برآمد ہوتی ہے تو ان کو سزا بھی دیں. صرف یہ نہیں ہے کہ دودھ آ رہا ہے قصور کی طرف سے, اب راستے میں فوڈ ڈپارٹمنٹ نے دودھ پکڑا گرا دیا, یہ کیا سزا ہے؟ وہاں بندے کو بٹھائیں, اسے کہ یہ سارا دودھ تمہیں پینا بے شک مہینہ لگ جائے, وہیں مر جائے وہ. سزا تو آپ دیتے نہیں, دودھ آیا گرا دیا, دودھ آیا گرا دیا. بھئی آپ ہر چیز کی ایک سزا متعین کریں. شیر شاہ سوری نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا وزن کم ہو رہا ہے, اس نے کہا اتنا گوشت کاٹ لو. تو کتنے لوگوں کے کٹے ہوں گے؟ 2-3 لوگوں کے. قانون کی عملداری سب چیز پر حاوی ہے. انویسٹمنٹ, زراعت, مہنگائی, ملاوٹ, انریسٹ, ڈکیتی, چوری اور سارا بے وطنی, ایک ہی نقطہ ہے, وہ ہے انصاف. اچھا جی اقبال شاہ صاحب, پروگرام کے آخر پر میں ایک بڑا اہم کوشچن ہے جو آج کل چینلز ہیں ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہے, وہ ڈیفالٹ کے والے سے بات ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پریکٹیکلی ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں ابھی ہم ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہیں. تو یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی ہم ڈیفالٹ کے بالکل قریب ہیں, اور اگر ڈیفالٹ کے قریب ہیں تو ہم کیسے اس سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان بہت بڑا ملک ہے, وہ تو بات درست ہے, وہ تو لوگ خوش فہمی میں 90% تو ایسے کہ جو آپ کی بات ہے درست ہے, لیکن پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا. وہ اس لیے پاکستان دنیا کے 5-6-7 ملکوں میں شامل ہے جس کی اپنی ایک اہمیت ہے. یہ دباؤ آتا رہے گا, اس کی سب ریزنز ہوتی ہیں. تو پاکستان میں جس وقت کوئی سیدھا کوئی اچھا لیڈر کوئی رہنما آ گیا تو یہ بڑی زرخیز ہے, بڑی ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے, دینے کے لیے پیسے ہی موجود ہیں, پیسے نکلوائے بھی جا سکتے ہیں. پیسے تو آپ دیکھیں گے اربوں کتنے 40 بلین 200 بلین روپے کا نہیں نکلوا سکے. لوگ تندراتے وی کا نشان بنا کے باہر پھر رہے ہیں. بھائی جس بندے پر ایجنسیاں آپ کے پاس موجود ہیں, لوگوں کے گھروں میں تہہ خانوں میں ڈالر پڑے ہوئے ہیں, ماریں جوتے ان کو, تو نکل آئیں. تقریریں کرنے سے نہیں ہوگا, صرف خود مثال بننے سے ہوگا. اگر لیڈران خود اپنے پیسے باہر سے ڈالر لائیں نا, زرداری صاحب بھی لائیں, میاں صاحب بھی لائیں, اور اس پہ عمران کے بھی پیسے وہ بھی بے شک لائے اگر ہے تو, اس طرح ہر بندہ لائے, یا اسے کہیں خبردار تو ہم آپ نے آئندہ آپ سیاست میں حصہ نہیں لینا. اور وہ بندہ جو پاکستانی قوم کی نمائندگی کرے وہ ہمارے ہی جیسا ہوگا. جی اقبال شاہ صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے ہمیں. جی ناظرین, آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہمارے ساتھ موجود تھے اقبال شاہ صاحب, سینئر اینالسٹ ہیں, بہت سارے وہ پروگرام خود بھی کرتے ہیں اور وہ تجزیہ نگار بھی ہیں. آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے ڈسکس کیا کہ پاکستان کی اکانومی کے ایشوز کیا ہیں, زراعت کے ایشوز کیا ہیں, ٹیکس کے ایشوز کیا ہیں, ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, اور ہم اپنے جو ڈیمز ہیں وہ کیوں نہیں بنا سکے. پھر واٹر ریسورسز کے والے سے, فلڈس کے والے سے بات کی. تو آج ہمیں یہیں
پر اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام میں پھر ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.